کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں، اور آپ لونڈے لپاڑے، آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں وہ کرتے ہیں، یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں کیا ہے، ڈکشنری کا لفظ ہے۔ میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں، میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اچھا، قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یار رک جائے نا بٹی صاحب، آپ نے اچھا بٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا، بٹی صاحب بات ختم۔ آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولیں۔ نہیں بٹی صاحب یہ نہ کریں، ہاں بولیں، نہیں قریش کی محبت غالب، میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں، بولیں۔ ارشاد بٹی صاحب نے صحیح کلاس لی اس کی اور دل خوش کر دیا ہے اور اس کو سبق سکھایا ہے کہ یہ آپ کے الفاظ اور انداز ٹھیک نہیں ہیں، تنقید کرے لیکن ادب اور ان چیزوں کا خیال رکھ کر۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو مرزا محمد علی مرزا لنڈاپا پاڑا کہنا چاہیے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر گالی نہیں ہے تو پھر آپ کا نام کے ساتھ ہم یہی لگائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور یہ ساتھ سنتے جائیں۔ اچھا مجھے اب بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بات پہنچانا آج کے دور کے مطابق، آج کا دور کے مطابق، آج کے دور کے مطابق گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے دور کے مطابق جو آج کل لوگوں کے وسوسے ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے، ان کے لیول پہ اتر کے سیٹل کرنا، ان کے لیول کے اتر پہ اپنے مخالفوں کو ذلیل کر کے۔ میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا، جہاں کہیں مجھے دماغ کھولنے کا موقع ملتا ہے اس وقت میں بات کرتا ہوں۔ اب میں بتاؤں یہ ابھی یہ دماغ حضرت علی تحقیر کرنا ہے سرکار، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو میں سرکار آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو جسے یہ لگتا ہے نا یہ بے عزتی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم بنائے اور عزت والے طریقے سے اپنی بات کنوے کرتے۔ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا ہاں، آپ نے میرے تک اپنا مشورہ پہنچایا نا، اب یہ میرا رائٹ ہے، میں اسے ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں، تو میں اسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر دماغ کھل ہی نہیں سکتا۔ دماغ بے عزتی سے کھلتا ہے، گالی دے کے کھلتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا گفتگو، آپ کا سٹائل بہتر ہوتا تو نہ یہ حملے ہوتے اور نہ آپ جیل جاتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا لہجہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا سٹائل بہتر ہوتا گفتگو کا، تو بہت سارے ہو سکتا ہے حملے، اس طرح کا بندہ ہے دنیا میں، حملے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ حملوں کو تو چھوڑیے، 295C میں آپ نہ جاتے اندر۔ مجھے بتائیں اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور کون جو یہ والا کام کر رہا ہو اور اس پہ حملہ نہ ہوا ہو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں میں تو نکل گیا نا، دیکھیں آپ کوئی مثال پیش کریں گے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ہاں کون سا بندہ؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مثال چاہیے سر۔ نہیں میں 4 دوں گا۔ نہیں مجھے ایک چاہیے۔ آپ مزاروں کی بات کر رہے تھے، مزاروں کی شہادت کی بات کر رہے تھے، سعودی عرب کی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے مزار گرائے تو انہوں نے کہا کہ مزار شہید ہو گئے۔ ساتھ ہی آپ نے سور کی مثال دی کہ دیکھیں سور، او بھائی یہ حرام، سور تو حرام ہے، سور تھوڑا شہید ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی کوئی بہتر مثال بھی ہو سکتی تھی۔ بات تو آپ کو کنوے کرنا ہے نا، کسی کو تماچا مارنا تو نہیں ہے۔ نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ کون سا عالم دین کام کر رہا ہے یہ والا اور اس پہ حملہ نہیں؟ میں آپ کے لہجے کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں نے مان لی نا، میں تو آگے چلوں گا نا، میں انجینئر ہوں، میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ وہ مجھے عالم دین بتائیں۔ یہ بات آپ نے مان لی کہ اس کی بہتر مثال نہیں، ادھر تو بات آئے گی بعد میں، یہ تو میں ٹاپک بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، تو اس کے لیے آپ ایک مثال پیش کریں گے نا۔ یہ دیکھیں پلانٹ ارتھ کے اوپر 1400 سال میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مجھے مثال درد ہے۔ چلیں آج کے پریزنٹ ورلڈ سے دے دیں، ماضی میں نہ دیں۔ بہت سارے علماء سرکار ایک بندے کا مولانا طارق جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب کب اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ ہمیشہ بولیں۔ نہیں کب بولے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کوئی ایک ٹاپک بتائیں، کوئی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر۔ وہ توحید کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شرک ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے، آج کے بعد بھی نہیں کبھی بولیں گے۔ ایک ہوتا ہے سر سچ، سچ تو بولنا چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی۔ ایک ہوتا ہے ننگا سچ، ایک ہوتی ہے جیت، ایک ہوتی ہے اگلے کو رسوا کر کے جیتنا۔ تو آپ کا لہجہ ہے ننگا سچ اور اگلے کو رسوا کر کے، چاچو تیری تا چاچیاں بھی گئیاں۔ بھٹی صاحب میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا، پہلے آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ انجینئر والی مثال کوئی موجود نہیں ہے، پھر میں آگے چلوں۔ میں مان لیتا ہوں، چلیں یہ مان گئے ہیں کہ یہ والا کام کوئی اور نہیں کر رہا۔ میں آپ مان لیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ نہیں آگے چلیں گے لیکن پہلے یہ مانیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ون اینڈ اونلی۔ نہیں سرکار، بات یہ نا کہ جب میں ون اینڈ اونلی ہوں نا تو پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کام کیسے کرنا ہے۔
مجھے کوئی دوسری مثال نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی نے اور کرنا ہے نا وہ اپنا پلیٹ فارم کھڑا کرے اور وہ اس طریقے سے بات پیش کر کے بتائے. ہم نے تو یہ تبدیلی برپا کر کے بتا دی اس طریقے سے. کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے دکھ دیں, تکلیف دیں, غلط الفاظ بولیں, مذہب میں تحقیر لائیں, بدتمیزی کریں, بد تہذیبی کریں. یہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. بالکل میں آپ کے ساتھ, میں آپ کا فالوور ہو سکتا ہوں لیکن میری آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں. اسٹوڈنٹ فالوور نہیں, وہ جو بھی ہے. جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں ابھی کرتا ہوں, ایک ایک کر کے شروع کرنا ہے. میں ایک پوڈ کاسٹ ایک پروگرام میں آپ کا بھی دیکھ رہا تھا, اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی, مسلمانوں کی حفاظت بھی کی. یہ ان بے وقوف مسلمانوں کو سمجھائیں. یہاں تک بات ہضم ہو سکتی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں اور مسکرا کے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی. رحمۃ اللہ میں لگا رہا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے نئی زندگی مبارک ہو. اب مجھے بتائیں کتنی جنگوں میں کفار نے صحابہ کو شہید کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود احد میں زخمی ہوئے, نبیوں پر مشکل وقت آئے, احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو, کربلا میں نواسہ رسول کو شکست ہوئی. تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی فطرت دونوں موجود نہیں تھی؟ آپ کس آئرن ڈوم سسٹم میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لا کے آپ نے پھر ان کے جو ماننے والے ہیں, آپ بات کنوے کر چکے ہیں جو کچھ ان کے کتابوں میں لکھا ہے, جو کچھ سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو بار بار آپ دوسروں کو تحقیر ان کی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, یہ ایک عالم دین کو دیتے ہی ہے شوبھا. مطلب آپ نے بغیر ڈرے کوشچن کرنا ہے. میں واحد بندہ ہوں جو ہر طرح کا سوال سنتا ہوں لیکن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جواب میرا پورا. جی میں کب آپ کا جواب پورا نہیں, سوال آپ کا پورا ہوگا تو میں جواب دوں گا. ہو گیا. ہاں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ کے اصحاب اور اہل البیت نے یہ مشکل وقت نہیں دیکھا کہ اس زمانے میں کوئی کہتا ہو کہ دنیا کا نظام شیخ عبد القادر جیلانی چلا رہے ہیں, ورنہ اس زمانے سے میں آپ کو کوئی مثال پیش کر دیتا. اس کے باوجود میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں فرضی جملوں کی. صحیح بخاری میں کم از کم 8 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, آپ کی میت رکھی ہوئی تھی حجرہ عائشہ میں, سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی, وہ آپ کو آ گئی, اب آخرت کی زندگی آپ کے لیے. باہر نکلے تو سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور کہا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر چکے ہیں, نعوذ باللہ. رسول اللہ نہیں تھا, خانوی رسول اللہ نہیں تھا. میں ایک اس طرف آ رہا ہوں, آپ آگے چلے گئے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک آئرن ڈوم سسٹم کی بات ہو رہی ہے, آپ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ کنوے کر چکے ہیں. جی تو اس میں تو بنتا ہی نہیں تھا, یہ تو جان بوجھ کے کسی کی تحقیر کر. ہاں دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یہ کلپ بھی کاٹا اور شکر ہے آپ دوسرے رخ کی طرف نہیں گئے کہ آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کیوں کہہ دیا, یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کر. میں اس کا بھی جواب دوں گا. یہ کلپ کاٹا ہوا ہے, یہ ایک بندے کے ساتھ میری لائیو ڈسکشن تھی جو یورشلم میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اور یہ میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا, جہاں کہیں مجھے دماغ کھولنے کا موقع ملتا ہے اس وقت میں بات کرتا ہوں. اب میں بتاؤں, یہ ابھی یہ دماغ حضرت علی تحقیر کرنا ہے. سرکار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو میں سرکار آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو جسے یہ لگتا ہے نا یہ بے عزتی ہے, وہ ایک پلیٹ فارم بنائے اور عزت والے طریقے سے اپنی بات کنوے کر دے. آپ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں, آپ نے میرے تک اپنا مشورہ پہنچایا نا, اب یہ میرا رائٹ ہے, میں اسے ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں, تو میں اسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر انداز میں بات ہو سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اس کے بغیر دماغ کھل ہی نہیں سکتا. دماغ بے عزتی سے کھلتا ہے, گالی دے کے کھلتا ہے. دیکھیں گالی نہیں, گالی اس میں نہیں ہے. دیکھیں آپ دوسری طرف چل پڑے, گالی اس میں کون سی ہے؟ آپ اس سے بڑا کیا آئرن ڈوم, ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی گالی دی ہے؟ نہیں. آپ نے کس کو کس چیز سے ملایا ہے اور کہاں سے کہاں چیز لے آئے ہیں؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. نہیں, آپ نے وہ کنوے کر چکے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان میں جو لوگوں کے بزرگ ہوتے ہیں, کنوے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ سب سے بڑا اللہ, اس کے بعد رسول, قرآن, اور سب سے بڑا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا. اور لیکن جب آپ بار بار کسی کے وہ نا جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے خدا. جواب کبھی ابو جہل کے
گھر جا کر انہوں نے اس طرح تو میں نے بھی کبھی کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کیا. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یا نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کبھی مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں گرو نانک کے بارے میں گفتگو کروں. یہی تو آپ بات سمجھیں. نہیں, میرا مطلب ہے ان کی عزت مسلمانوں سے عزت سے زیادہ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ہم کلیئر کرتا ہوں. مجھے بتائیں, اگر دشمن ملک کا فوجی پکڑا جائے گا اسے تو جنیوا میری بات ہے سرکار سر میں سن چکا ہوں, رٹی رٹائی بات نہیں, رٹی رٹائی بات نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے سوال جب نیا کیا تو جواب لیں گے. جنیوا کنونشن کے رائٹ صرف دشمن ملک کے فوجی کو ملیں گے, اپنے ملک کے فوجی کو ملے گا. یار میرا اپنا ایک سینئر ڈاکٹر وسیم اکرم, لوگوں کو سزائیں. ایک منٹ, ڈاکٹر وسیم اکرم, آپ کا ڈیوٹی کیا ہے, فرض کیا ہے؟ بھٹی صاحب بات مکمل کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ بات پوری, سر میری صرف سن لیجیے. میں سنوں گا, میں بھی ادھر سے سٹارٹ کروں گا تبلیغی جماعت کی طرح. میں سنوں گا 10 منٹ بولیں. اس میں بھی آپ تبلیغی گھسا لیا. یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ تو اب الگ سے سوال ہو گیا نا. ہاں, کیا کام ہے یہ؟ ہاں میں بتاتا ہوں. چل میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا, سرکار پیغام پہنچانا. جی میرا کام ہے کہ آج کے دور کے بندے کو آج کی دور کی لینگویج میں کتاب و سنت سمجھانا. میں نے امام غزالی کی لینگویج میں نہیں سمجھانا. اچھا مجھے اب بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بات پہنچانا آج کے دور کے مطابق. آج کا دور کے مطابق, آج کے دور کے مطابق گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے دور کے مطابق جو آج کل لوگوں کے وسوسے ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے, ان کے لیول پہ اتر کے سیٹل کرنا, ان کے لیول کے اتر پہ اپنے مخالفوں کو ذلیل کر کے. نہیں, مخالف کون ہے میرا جس کو میں ذلیل کر رہا ہوں؟ جو مخالف نظریے کا, مخالف سوچ کا, یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نہیں, میں نے اس کو کیوں ذلیل, میں تو الیاس قادری صاحب کو حفیظہ اللہ کہتا ہوں. مزاروں کی بات ہوتی ہے. آپ کا دوسرا کلپ میرے پاس ہے, جو کلپ آپ کہیں گے میں وہ چلا دوں گا. میں بغیر چلائے مان لوں گا اور جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. مزاروں کی بات کرتے ہیں. مزار کہتے ہیں سعودی عرب نے مزار پتہ نہیں سٹ دیتے یا گرا دیتے یا جو بھی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مزار شریف شہید ہو گئے. ہاں جی. اور بھلا سور بھی کوئی شہید ہوتا ہے؟ سور تو حرام ہے, حرام چیز بھی کوئی شہید ہوتی ہے. جی اب مجھے بتائیں, آپ کے جو بنیادی بات ہے حرام حلال کی, وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کے نظریے پہ, آپ کی سوچ پہ, کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن مزاروں کے ساتھ سور کو لانا, مثال دینا, یہ ایک عالم دین کو کہنا چاہیے ایسا؟ سور کی جو حرمت ہے وہ قرآن میں آئی ہے نا. کیا کہا ہے قرآن کہ سور کا گوشت جو ہے حرام ہے. حرام ہے. ہاں جی. ہاں تو حرام ہے نا سور. جی بالکل. تو جس قرآن نے سور کو حرام کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ صحیح یا غلط, اس پہ میں اور آپ کئی مرتبہ بحث کر چکے ہیں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مزاروں پہ صحیح لوگ جاتے ہیں, غلط جاتے ہیں, اس بحث کو چھوڑتے ہیں. لیکن مزاروں سے وابستہ لوگوں کی عقیدتیں, ہر کوئی جا کے مزار پہ جا کے مزار سے تو نہیں مانگتا نا, کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے بھی جاتا ہے کوئی. تو ٹاپک تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ مزارات جو بنائے گئے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنائے گئے ہیں. جو چیز نبی الاسلام کی مخالفت, میرا سرکار میں تو 295C ڈیمانڈ کروں گا مزاروں بنانے والوں کے اوپر. سر میرا جو سوال ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر مثال دی جا سکتی. اس سے بہتر ہے 295C کٹنی چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر مزار بنے. لیکن آپ کس طرح کسی کی اس طرح کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ انسلٹ کہاں سے کی ہے؟ یہ سور کہاں سے لے آئے؟ ایک منٹ, جس نبی نے مزار بنانے کو حرام قرار دیا ہے اسی نبی نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا. آپ صرف سمپل کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیں میں تو صحیح ہے یا غلط ہے. آپ میرے الفاظ کے چناؤ کے اوپر کوئی شرعی گرفت کریں تو میں شرعی گرفت. اچھا شرعی, وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں, اور آپ لونڈے لپاڑے, آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے, وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں وہ کرتے ہیں, یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, کیا ہے ڈکشنری کا لفظ ہے. میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں, میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب, ایک فلاں, ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ خوش ہوں گے. اچھا آپ بات مکمل کریں, میں آپ کو جواب دوں گا. جی میں اس سے بات بہت آگے جائے گی. جی بتائیے. میں بتاتا ہوں. لونڈا لپاڑا اردو ڈکشنری میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. میں سرکار رک جائے نا, بات دیکھیں جب ہم نے کسی پہ شرعی فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, لونڈا لپاڑا کہتے ہیں نوخیز لڑکوں کو, نوخیز لڑکے جو کہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے ایڈریس صحیح طریقے سے نہ کر پائیں. میں آپ رک جانا, میں جواب دینے دینا. بھٹی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا سرکار رک جائیں, کہہ سکتا ہوں میں اس کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا.
جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا نا، سر میں ان کی بات ہی سرکار رک جائے نا. نہیں، میں ان کی بات ہی اور بھٹی صاحب آپ اتنا میں نے آپ کو کہا تھا جواب لینا ہے آپ نے. دیکھیں آپ نے اتنا سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے. جی جی. دیکھیں جو شخص لوگوں کو صحابہ کی عظمت سکھا رہا ہے، اس کو اگر آپ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اسے موقع دینا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا. ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. یار رک جانا بھٹی صاحب، بھٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا. بھٹی صاحب بات ختم. اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے. اب بولیے، اب بولے. نہیں بھٹی صاحب یہ نہ کریں. ہاں بولے. نہیں قریش کی محبت غالب. میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں. بولے. میں دوبارہ وہ لفظ. جی بولے. وہ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑھے اور میری دعوت بہت عام ہوئی، اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا اور اس کے بعد ہر روز 5,000. جی ہاں الحمدللہ کہیں گے نا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو حملوں نے، آپ خود حملے کے فائدے بتا رہے تھے کہ میں پھر میری دعوت. دیکھیں یہ دو الگ باتیں، یہ پک اینڈ چوز ہے. اس طرح تو قرآن میں ہے کہ جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے بسا اوقات، اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپی ہوئی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ مجھے حملوں کی ضرورت کوئی نہیں، تو آپ تو حملوں کی تعریفیں کر رہے تھے نا. نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں نا جی. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے نا، پھر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں. یہ دو الگ باتیں. میں اس پہ نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے حملوں کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں سالانہ حملے اپنے جی جی اور بات ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس حملے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ میرے سبسکرائبر بڑھے، میری دعوت وائڈ ہوئی. تو ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے جب اسے تکلیف پہنچے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس شر میں سے خیر نکلا. لیکن یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر دفعہ میرے ساتھ شر ہو اور اس میں سے خیر نکال. ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ بغیر شر کے ہی خیر نکل آئے. ہاں لیکن یہ جو شر تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، جی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس شر کی اس سے مجھے بڑا خیر نکلا. جی نکلا. ظاہر ہے ایک مومن کو یہی کہنا چاہیے، لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر شر آئے. میں سمجھا نہیں پایا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو حملے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں سالانہ حملہ کرواؤں اپنی مقبولیت کے لیے، اپنے سارے کچھ کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس، کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز. اور میرا خیال ہے ایسے شخص کو تو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے جھوٹے حملے کروا کے کوئی فیم گیل کرنے کی کوشش کرے. وہ تو ایک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جائے گی.